پڑھیں گے سب؟ اور کون پڑھے گا؟ سونے والے بھی پڑھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں. ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر کرایا گیا، مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے معراج کا سفر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے. تو انہوں نے کہا ہم آ گئے آج ابراہیم. جبرائیل تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا حاضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں. فقال له ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا محمد، اے محمد، مر امتک فلیکثروا من غراف الجنہ، اپنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت کے پودے خوب لگائیں، جنت کے پیڑ خوب لگائیں. یہاں تو خوب بورے گنے، یہاں تو خوب بورے آم، یہاں تو خوب بورے گیہوں، وہاں کے لیے بھی کچھ بولو. امتک، اپنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت میں پیڑ لگائیں. فإن تربتها طیبۃ، اس لیے کہ اس کی مٹی عمدہ ہے. وارضها واسعہ، اور زمین بہت چوڑی ہے، 10 بیگھے نہیں ہے، 100 بیگھے نہیں ہے، اربوں خربوں بیگھے ہے. اربوں خربوں بیگھے میں کتنے زیادہ پیڑ لگانے پڑیں گے؟ ہے جی بہت لگانے پڑیں گے. دیکھو 1 بیگھے میں کتنے لگانے پڑتے ہیں، 2 بیگھے میں کتنے لگانے پڑتے ہیں. اربوں خربوں بیگھے زمین ہے تو کتنے زیادہ پیڑ لگانے پڑیں گے؟ اربوں خربوں چلے لگانے پڑیں گے. یہاں ایک چلے سے بھاگ رہے ہیں، ایک چلہ ہی نہیں لگ رہا ہے سالانہ، ایک 3 دن ہی لگ رہا ہے ماہانہ، تو کتنے زیادہ پیڑ لگانے پڑیں گے جب پوری دھرتی اتنی چوڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وارضها واسعہ وما غراف الجنہ. حضرت جنت کے پیڑ پودے کیا ہیں یہ تو بتا دو. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دو اور ایک پیڑ جنت میں لگا دو. اب بتاؤ کتنے پیڑ لگانے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت کے بارے میں، اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان الحمدللہ کی فضیلت کے بارے میں. فرمایا ابن عباس نے من قال بسم اللہ، جس نے بسم اللہ کہا فقد ذکر اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا. ومن قال الحمدللہ، اور جس نے الحمدللہ کہا فقد شکر اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا. ومن قال اللہ اکبر، اور جس نے کہا اللہ اکبر فقط عظم اللہ، اس نے اللہ کی تعظیم کر دی. ومن قال لا الہ الا اللہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا فقط وحد اللہ، اس نے اللہ کی توحید بیان کر دی. ومن قال لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا فقد اسلم، وہ تو مسلمان ہو گیا پکا سچا، وہ تو اللہ کا تابع ہو گیا. واستسلم، اس نے سارے کام اپنے اللہ کے حوالے کر دیے. وکان لہ بہاء، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے چہرے کو بارونق کر دے گا. آدمی ایسے کیا ہو گئی، بہت ٹینشن ہے، پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، بیماری ہے، مشکلات ہیں، حالات ہیں، لیکن جب یہ پڑھے گا ایک دم ہشاٹ بشاٹ چہرہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی ابن عباس فرماتے وکان لہ بہاء، دور سے ہی چہرہ چمکتا ہو، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہا ہے. آج ہی ماشاء اللہ 5 ماہ میں جا رہا ہوں بیرون میں، آج ہی 4 مہینے میں جا رہا ہوں، آج ہی 10 دن میں جا رہا ہوں، آج ہی 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد میں لگانے جا رہا ہوں. کیوں؟ خوش ہے. اب ٹینشن ہے، اب کھانے کو بھی دیکھنے چاہ رہا ہے، پینے کو بھی دیکھنے چاہ رہا ہے، مرنے کو ہو رہا ہے. لا حول پڑھ دو، جان آ جائے گی مردوں میں بھی، سونے والے بھی کیا ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے. وکان لہ بہاء وکنز من الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے. دیکھو عمران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لاحدثک بالحدیث اليوم، آج میں تمہیں ایسی حدیث بتا دوں کہ وہ حدیث تمہیں آج کے بعد نفع پہنچائے گی. جان لو، سن لو، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ بندے قیامت کے دن وہ ہوں گے الحمدون، جو اللہ کی تعریف کرتے پھریں گے بار بار. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے تعلیم کرنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے اس نے 5 مہینے کے دل میں بات ڈال دی، 2 مہینے کے دل میں بات ڈال دی. اب ہماری ساری جماعتیں کہاں جائیں گی؟ مئو جائیں گی. بات دل میں آ گئی کہ مئو والوں خود چل کر آ گئے یہاں. اب یہ نہیں کہ وہی جماعت بنے یہاں بھیج دو ہمیں بلند پور، ابھی یہاں بھیج دو کانپور، ابھی یہاں بھیج دو میوات، بھیج دو میوات بھیج دو. کیوں؟ کیونکہ خرچہ نہیں ہے ہمارے پاس، جانے والے کا خرچہ نہیں ہے، جماعت کے نام کا خرچہ نہیں ہے. جیب میں تو ہے بہت، لیکن جماعت میں تو 500 خرچ کرتے ہیں، 600 خرچ کرتے ہیں، 10,000 اگر خرچ کر دیے تو جنت ہماری تیار نہیں رہے گی بڑی والی. نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو ہمیں کہا گیا ہم وہ کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا وہاں جانا ہے مئو تو وہیں جانا ہے،
ہمیں کہا گیا 5 مہینے میں جانا تو 5 مہینے میں جانا ہے، 10 دن لگانے 10 دن لگانے، جو کہا گیا اللہ کا شکر ادا کرو اس پر کہ اس نے ہمیں عمل کرنے کی کیا دی، اس پر توفیق ادا کرنا ہے، شکر کرو اللہ کا کہ تمہیں تقاضے مل رہے جی، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تو بات ہے کہ بھائی کمزور علاقہ ہے، مضبوط علاقہ ہے، بند ہوگا ان کو دے دو جی، تو خوشی کی بات ہے، غمی کی بات ہے، تو حلقے تقسیم ہوتے ہیں وہاں لکھنؤ میں اور نظام الدین میں، اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی کمزور حلقوں کو مضبوط حلقوں کے ساتھ جوڑو، تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن پتہ چلا یہی سب سے کمزور ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بیٹھو مئو کہاں ہے جی، ارے مئو نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھو سیدھے کون سا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سوچتے ہیں ہم تو بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے آج تک کبھی پوچھا علی سبحان اللہ کا معنی کیا ہے بتا دو، الحمدللہ کا معنی ہے کیا بتا دو، اجے یہ کیا پوچھے تو ہمیں سب پتہ ہے، ہم تو امیر صاحب ہیں۔ ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھائی علی سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ کا مطلب تو انہوں نے بدل دیا، فالحمدللہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے بتاؤ، الحمدللہ وہ پوچھ رہے کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ہم سوچ رہے کہ بھائی ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، الحمدللہ بھی پوچھنے کو تیار نہیں، اور وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت بات یہ ہے کلمۃ، یہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے رضی اللہ لنفسی، اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، وَأَحَبَّ أَن يُقَالَ، اور اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ لوگ بھی سارے کہیں، اللہ تو کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو کہہ رہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اللہ تو کہہ رہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، قرآن میں جگہ جگہ آیا، اللہ کو تو پسند نہیں، اللہ چاہتے تم بھی کہہ دو الحمدللہ، اور الحمدللہ۔ فرماتے ہیں ابن القوا نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کلمۃ رضی اللہ لنفسی، یہ ایسا کلمہ ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے تنزیہ اللہ عن السوء، کہ اللہ کو تمام برائیوں سے پاک سمجھو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام پستیوں سے پاک ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دو آدمیوں کو مارنے کا، ان کی جب پٹائی ہونے لگی تو ایک نے کہا بسم اللہ، دوسرے نے کہا سبحان اللہ، تو مارنے والے سے حضرت عمر نے فرمایا ارے بھائی بہت کم ماری ان کو، تسبیح پڑھ رہے، تسبیح تو مومن کے دل میں ہی داخل ہو سکتی ہے، اس کے دل میں تھی جب زبان سے نکلی تو ذرا اس کی پٹائی کیا کرو کم کرو، جو نہیں پڑھ رہا اسے بجاؤ، جو نہیں پڑھ رہا اسے بجاؤ، جو پڑھ رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اسے چھوڑ دو بیچارے کو، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ تو رہا ہے، چیس ہوتے ہوئے کہہ رہا، چاہے یہ کہہ رہے سبحان اللہ ہوتی کہ سب سے اچھی دعا ہے یہ کون سی والی؟ ہاں کیا ہوتا ہے اس سے کہ اس کو پڑھتی ہے فوراً تعلیم ختم ہو جاتی ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بھائی سنو بات سنو، اذا حدثتکم بحدیث، جب بھی میں تمہیں ایسی حدیث بیان، جب بھی میں تمہیں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو میں اس کی تصدیق میں اللہ کی کتاب بھی تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، قرآن، یعنی صحیح جو حدیث ہوتی ہے اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ قرآن کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو فرمایا ان العبد المسلم اذا قال سبحان اللہ، جب مسلمان بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ، تو فرشتہ ان کلمات کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، فجعلہن تحت جناحہ، اور اپنے پروں کے نیچے لے کر ثم یصعد بہن، آسمانوں پر اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ پڑھو سب سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ، دیکھو فرشتے نے لے لیا اور وہ پروں میں لے کر آسمانوں پہ چڑھ رہا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں فلا یمر علی جمع من الملائکہ، جب بھی وہ فرشتے ان کلمات کو لے کر فرشتوں کی جماعتوں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ پہلے آسمان پہ بھی فرشتے ہیں، دوسرے پہ بھی فرشتے ہیں، تیسرے بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کا اجتماع ہو رہا ہے پورا، ایک تو یہاں ہو رہا ہے اجتماع کہ بھائی چلو وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، سب میں سب لوگ اللہ کے ذکر میں ہیں، فرشتے جمع ہو گئے، کچھ فرشتے آسمانوں پر ہیں، جب سارے فرشتوں کی جماعتوں کے پاس سے وہ گزرتا ہے لے کر یہ کلمات فرشتے الا استغفروا لقائلہن، وہ سارے اربوں خربوں فرشتے ان پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ ان سب کو معاف کر دے، وما يعلم جنود ربک الا هو، اللہ فرماتے اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کتنے فرشتے ہیں، یہ اربوں خربوں فرشتے سب کے سب ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، ٹائم بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کلمات کو اللہ عز و جل کے روبرو پیش کر دیتا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت پڑھی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف چڑھتے ہیں نیک کلمات اور عمدہ اعمال سارے کے سارے اللہ کے پاس
فرشتے پہنچا دیتے ہیں اور جن جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی اجتماعی دعوت دینے کی سنت و شریعت کو لے کر سارے عالم میں جماعتیں بنا بنا کر پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنَّا كُنَّا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین بذات دعوت صفات دعوت سے آراستہ فرما. دعوت کا شرح صدر نصیب فرما. دعوت کے تقاضوں پر جان مال لگاتے رہنے جھونکتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. دیر دور اندور بیرون کے لیے قبول فرما. سالانہ ماہانہ ہفتے وائے روزانہ کی ترتیب پر جمنے جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت میں دعوت میں علم میں ذکر میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. تمام مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی غیر سے منظور فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمنا کو ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے دوستوں نے ماؤں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا ارحم الراحمین ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرما. اے اللہ جہنم کا ڈر خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما. جنت کا ذوق و شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے ارحم الراحمین ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں پوری امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما. اے ارحم الراحمین جب بھی ہم یہ کلمات پڑھیں یہ اذکار کریں ہمیں یہ توجہ اور خیال ہو جائے کہ ملائکہ فرشتے ان کلمات کو اپنی مٹھیوں میں لے کر اے اللہ اپنے سروں میں دبا کر تیرے پاس تیرے روبرو پہنچ رہے ہیں. سارے فرشتے ہماری مغفرت کی دعا میں لگ گئے. اے ارحم الراحمین استحضار کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته الرشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.